به محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں اور آپ سنیے، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یہ عنوان کا انتخاب جو میں نے کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگلے جمعہ تک شب معراج نکل جائے گی اور شاید اس پر میں اگلے ہفتے گفتگو بھی نہ کر پاؤں، تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پر چند اہم بات آپ تمامی حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر جب سے معراج ہوئی اور جب تک یہ دنیا رہے گی اعتراض ہوتا رہے گا۔ جب سے معراج ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس پر لوگ سوالیہ نشان لگاتے رہیں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے سوالیہ نشان لگانے والے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالیہ نشان لگاتے رہیں گے، مگر جو دل و جان سے اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ واقعہ معراج کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں خود فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ، پاک ہے وہ، مطلب اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی چیز کو ذریعہ بنانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو اگر کہیں جانا ہوگا، جلدی جانا ہوگا، تو ہمیں سواری کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کو اگر اپنے جسم کو صاف کرنا ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے نا بھائی؟ ہمیں آپ کو اگر اپنے داڑھی مونچھ کو صحیح کروانا ہے تو اس کے لیے استورے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنا تن ڈھانکنا ہے تو کپڑے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت چھپی ہے، مگر اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے پاک ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آنا جانا ان سب چیزوں کے لیے، سواریوں کی، وقت کی، ٹائم ٹیبل کی، ان سب چیزوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک دم سادہ سا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا۔ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ضرور ہیں، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ سبحان کے معنی ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ معلوم ہے کہ پاک، تو پاک سے شاید ہم کچھ اور پاک سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیے۔ پاک کا مطلب جو سب سے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو کسی کام کے کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ وہ پاک ہے ان تمام دنیا کی ہر ایک چیزوں سے۔ یہ دنیا کی جتنی بہاریں ہیں یہ ہماری ضرورت کے لیے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اللہ کے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ ہمارے کام کی چیزیں ہیں۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟
تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا جو آغاز کیا وہ لفظ سبحان سے کیا کہ دیکھو میں اپنے نبی کو لے جا رہا ہوں، کس چیز پر لے جا رہا ہوں، کیسے لے جا رہا ہوں، کتنا ٹائم لگا، کتنی ہائٹ تھی، کتنی چوڑائی تھی، کیسا سما تھا، ان سب چیزوں کی مجھے کوئی ضرورت، بولیے میرا دل چاہا نبی کو بلا لینا، میں نے بلا لیا، بات ختم ہو گئی۔ میرا دل چاہا نبی کو بلا لینا، میں نے بلا لیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ تو تم سوچو کہ کیسے گئے، کس پر گئے، کتنے ٹائم میں گئے، کتنی ہائٹ پر گئے، یہ سب تمہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ تمہارے ضرورت کی چیز ہے۔ مجھے تو بس بلانا تھا، بلا لیا، اور مجھے ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لے جانے والی ذات اللہ کی ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کیا کمال کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اپنے نبی کے معراج کی عظمت پر۔ آپ کو ایک چیز اور ہم بتا دیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن مجید ہے عربی زبان میں ہے، اور عربی جاننے والوں کے درمیان یہ قرآن اترا، عربی جاننے والوں کے درمیان یہ قرآن اترا۔ جو لفظ وہ بولتے تھے، جو لفظ وہ سمجھتے تھے، جس گرامر کو وہ بولتے تھے، جس گرامر کو وہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ، اسی انداز، اسی گرامر میں قرآن کو اتارا۔ اللہ نے اسی لفظ، اسی انداز، اسی گرامر میں قرآن کو اتارا۔ یاد رکھیے یہ جو لفظ سبحان ہے نا، اس کی شروعات قرآن سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اہل عرب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ میں رسول ہوں، اور اس سے بھی پہلے اہل عرب کو جب کسی چیز پر تعجب ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ لفظ اللہ نیا نہیں ہے، یہ لفظ اللہ بھی نیا نہیں ہے، یہ آدم سے چل رہا ہے، یہ آدم سے چل رہا ہے لفظ اللہ۔ جو انسان سن رہا ہے، بول رہا ہے، یہ لفظ اللہ بھی آدم سے چل رہا ہے۔ تو سبحان کا لفظ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے بھی اہل عرب بولتے تھے۔ اور یہ کب بولتے تھے؟ وہ جب کسی چیز پر ان کو تعجب ہو جاتا تھا۔ جیسے کوئی آدمی باہر سے آیا تو اہل عرب پوچھتے تھے کتنا وقت لگا، تو اس نے کہہ دیا 1 گھنٹہ، تو اہل عرب کو بڑا تعجب ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے ارے بھائی وہاں سے یہاں تک کا سفر تو 3 گھنٹے کا ہے، لیکن تم نے 1 گھنٹے میں کیا، سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یعنی جب ان کو تعجب ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے کہ جس لفظ کو اہل عرب تعجب میں پڑھنے پر استعمال کرتے تھے، واقعہ معراج کے بعد تو وہ سب کے سب تعجب میں پڑھے، اور اللہ نے سب کی زبان سے کہلوا دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تعجب کرو اس بات پر کہ اللہ لے گیا ہے انہیں، اللہ نے بلایا ہے انہیں۔ کیا کمال کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے لفظ سبحان کا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ارفع و اعلیٰ ذات ہے، اور یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، یہ یقین مانیے کہ عام فہم ذہن میں گھسنے والی بات نہیں ہے۔ اس پر مولانا امام احمد رضا خان المعروف اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایک بڑی نظم لکھ دی ہے، بہت بڑی نظم ہے، بہت بڑی نعت انہوں نے لکھ دی ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ آسمان تو صاحب پریشان ہے، عرش کی جو عقل ہے وہ دنگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اوپر جاتے جاتے عرش تک پہنچ گئے، عرش کے اوپر بھی جانے لگے تو آسمان بھی پریشان ہے اور عرش بھی
دنگ ہے جانے مراد اب کدھر. اب یہ تو بلانے والا ہی جانے کہ یہ جانے والا کس جگہ پر جانے والا ہے. ہم نے تو اتنا سنا ہے کہ اونچائی پر آسمان ہے، اس سے اونچا عرش ہے، اس کے بعد ہم نے سنا کہ لا مکان ہے، لیکن اللہ ہی جانے، یہ تو بلانے والا جانے کہ رسول اللہ جا کس مقام پر رہے ہیں. یعنی یہ مکین جو ہے زمین پر رہنے والے جناب محمد رسول اللہ لا مکان پر جا رہے ہیں جہاں زمین ہے ہی نہیں، جہاں آسمان ہے ہی نہیں، جہاں عرش بھی پیچھے ہے، لا مکان پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. کیا خوبصورت نعت لکھی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے. ہائے ہائے ہائے. اس رات عرش پر ان کی باتیں ہو رہی تھی، اور جب آ گئے تو اس دن سے لے کر قیامت تک فرش پر بھی انہی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کیا کمال کا جملہ لکھا ہے. ہائے ہائے قربان جائیے. غضب کی نعت لکھی ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے. اور اس کے بعد وہ ایک شعر ان کا بڑا کمال کا شعر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ اس شعر کو نہیں سمجھ پائے ہوں گے. اس کو جس لفظ میں انہوں نے سمجھایا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے نا بھائی، گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہے. ابھی اس گھڑی میں 1:20 ہو رہا ہے. اس وقت ہم اس میں سے بیٹری نکال دیں. کیا کر دیں؟ بیٹری ہم نکال دیں. اور 1 سال کے بعد پھر ہم اس میں بیٹری ڈالیں تو گھڑی کہاں سے چلنا شروع ہوگی؟ اب بولیے نا بھائی. 1:20 سے نا اسٹارٹ ہوگی چلنا جی. جب نکالا تو 1:20، اور 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد ڈالا بیٹری کو تو پھر وہی 1:20 جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھڑی جہان ہے اور اس کی جان کیا ہے؟ بیٹری ہے. اس کی جان کیا ہے؟ جان نکال لیا تو جہان رک گیا، اور جان جیسے ہی ڈالا جہان چلنا شروع ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیحہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں معراج کو گیا تو پانی بہہ رہا تھا. پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا تو پانی بہہ رہا تھا. جب گنڈی کھولی گئی تو گنڈی ہل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو ہل رہی تھی، آ گیا تو بھی ہل رہی تھی. جب جا رہا تھا تو ہل رہی تھی اور آ گیا تو بھی ہل رہی تھی. میں نے وضو کا پانی جو بہایا وہ پانی بہ ہی رہا تھا کہ میں گیا اور چلا آیا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب براق پر میں سفر کرتا ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو ایک پتے کو میرے امامے نے چھو لیا، یا اس پتے نے میرے امامے کو بوسہ دے دیا. یہ میرا عشق کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پتے کو میرے امامے نے چھو لیا. تو ظاہر سی بات ہے اگر پتا سڑ جائے تو ہلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا تو ہل رہا تھا، آ رہا تھا تب بھی وہ جی ہل رہا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلا آسمان دوسرا آسمان، اور اس سے پہلے تو یہ نیچے کا جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، ایک طویل سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو کیا. پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، اور پھر اس کے بعد عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر کبیرہ، اور پھر اس سے بھی آگے گئے جی، اس سے بھی آگے گئے. آئے اللہ ہی جانے کتنے ہزار سال کا وہ سفر تھا، اللہ ہی جانے. مگر ہوا کیا؟ یہ جہان جو ہے یہ اس گھڑی کی طرح ہے، اور اس جہان کی جو جان ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے. وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے لوگو، اس رات تو اللہ نے اس جہان کی جان کو ہی نکال دیا تھا.
تو یہ جہان آگے چلتا کیسے صاحب؟ یہ دنیا آگے بڑھتی کیسے صاحب؟ جب جان ڈال دی گئی تو چیزیں چلنے لگ گئی. جان نکال لی گئی تھی تو سب کچھ رک گیا تھا. جب جان ڈال دی گئی تو چیزیں چلنے لگ گئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اور حدیث صحیحہ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو اللہ کچھ نہ بناتا. میں اگر نہ ہوتا تو اللہ کچھ نہ بناتا. نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ پانی، نہ ہوا، اللہ کچھ نہیں بناتا. یہ سب اللہ نے میری وجہ کر بنایا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا کمال کا جملہ لکھا ہے، ذرا سا دیکھ لیجئے آپ. یہ جو شعر ہے کیا کمال کا شعر ہے. تو یہ جو پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی، یہ پوری نعت شب معراج کے ہی تعلق سے انہوں نے لکھی ہے. غضب کی نعت ہے. اسے پڑھا جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تعریف میں یہ کلام بڑی زبردست اور بڑی عمدہ کلام ہے. لیکن وہی ہے، سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے. سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے. کوئی سمجھانے والا ہو کہ دیکھو اس شعر کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے نا، اپنے آپ میں بڑی بے مثالی چیز ہے، بڑی بے مثالی معجزہ ہے. یہ انسان کی عقل اسے مانتی نہیں ہے. اور انسان کی عقل جس چیز کو نہ مانے اسی بات پر تو کہا جاتا ہے سبحان. جی اسی بات پر کہا جاتا ہے سبحان اللہ. اور اللہ نے پہلے ہی آپ کی زبان سے کہلوا دیا، نہیں مانو گے تب پہلے کہہ لو سبحان اللہ. یہ ہوا کیسے؟ ہوا کیسے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا. اچھا ایک اور بات سن لیجئے. اس پر ایک بڑا سادہ سا جملہ سنیے. ایک آدمی کہے ہم پٹنہ صاحب اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پٹنہ صاحب اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور آپ کسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اور اتفاق سے وہ ٹرین راجدھانی ہو. راجدھانی کی سپیڈ 120 کی ہے، میکسیمم سپیڈ 120 کی ہے. اب پٹنہ صاحب اسٹیشن پر آپ کھڑے ہو کر کے اس کو کہہ رہے ہیں ہلو ہم اسٹیشن پر کھڑے ہیں، آپ راجدھانی سے آ رہے ہیں تو ذرا سا اپنا چہرہ دکھا دیجئے گا. ہم اپنا بھی دکھا دیں گے، ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. اب جیسے ہی 120 کے اسپیڈ میں راجدھانی پٹنہ صاحب سے گزری تو نہ آپ نے اسے دیکھا اور نہ اس نے. اب بولیے نا بھائی، دیکھ لیا؟ اگر دیکھ لیا تو آپ الو کہلائے. نہیں نہ دیکھ پائیں گے آپ تو نہیں دیکھ سکتے. کیا بھائی 120 کی اسپیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے یہ چیز؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا اسپیڈ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سواری پر میں سوار ہوا اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پر جا کر کے گرتا تھا. اتنی تیز. یہ سب ہی 120 130 135 یہ سب نہیں، بلیٹ ٹرین اور ہوائی جہاز اور میزائل اور فلو سب نہیں. جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک قدم گرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں دکھنا چاہیے. اب بولیے نا بھائی. لیکن صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سواری کر رہے ہیں اور موسیٰ کو قبر میں دیکھا کہ مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے. اور دیکھا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو درود پڑھ رہے تھے وہ میں سن بھی رہا تھا. وہ جو درود پڑھ رہے تھے میں، بولیے نا بھائی. ہائے ہائے ہائے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سواری اتنی تیز دوڑنے والی، اور اس تیزی والے عالم میں بھی میں نے موسیٰ کو قبر میں درود پڑھتے دیکھا، اور میں نے وہ درود بھی سنا جو موسیٰ مجھ پر پڑھ رہے تھے.
حدیث میں لفظ نماز کا آیا ہے، حدیث میں لفظ نماز کا آیا ہے، لیکن یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے یہ صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ارے اس دن تو ہر کوئی مصطفیٰ کی غلامی میں لگا تھا، موسیٰ بھی مصطفیٰ کی غلامی میں لگے ہوئے تھے، اور مصطفیٰ کی غلامی یہی ہے کہ مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا شب معراج کا، یہ پتہ نہیں ایک الگ سا جوش بھر دیتا ہے۔ مجھے اگر اس ٹاپک پر کوئی کہے بیان کرنے کے لیے، میں پوری رات بیان کروں، نہ آواز میری تھمے گی اور نہ میں انشاءاللہ تھموں گا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو انسان کے روح کو گد گد کر دیتا ہے، بالکل منور کر دیتا ہے دل کو۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے۔ اب ذرا ایک چیز اور سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھ لیا ہے نا بھائی۔ اب حدیث صحیحہ میں جو صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت جبرائیل نے مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ جہاں پر انبیاء کے جانور باندھے جاتے تھے، براق کو بھی اسی جگہ پر باندھا گیا، براق کو بھی اسی جگہ پر باندھا گیا۔ اب چھوٹی سی مسجد ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کے اندر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش، ہو سکتا ہے 2 لاکھ بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، اس سے کم ہو، اس لیے کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مسجد میں تمام انبیاء موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کرا؟ بولیے، سب کی نماز پڑھائی۔ اور نماز فرض کب ہوا تھا؟ اب بولیے نا، تو ابھی گئے تھے رسول اللہ وہاں؟ ابھی تک تو اوپر نہیں گئے تھے نا، ابھی تک تو نیچے ہی کا معاملہ چل رہا تھا، اور نماز پڑھائی۔ دیکھ، تعجب ہوتا ہے نا، تعجب ہوتا ہے۔ ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی بھائی، ہے نا بھائی، نماز ہوئی تھی فرض۔ ہم کو تو مولانا لوگ سناتے ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے جب آسمان کا سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا حبیب ہم نے آپ کو تحفے میں نماز دیا ہے، 50 وقت کی ملی۔ تو ابھی تو نیچے ہی کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو اوپر رسول اللہ گئے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں بات کیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے امامت کی۔ میں نے کیا کی؟ امامت کی۔ اصل میں تم نے اس لفظ پر غور نہیں کیا۔ نماز تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تمام انبیاء کو پیچھے رسول اللہ کے کھڑا کروانا تھا اور زمانے کو بتانا تھا کہ یاد رکھو ہر نبی اپنی امتی کا امام ہے، لیکن سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ۔ یاد رکھ لو اس بات کو، یہ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں یہ۔ تو یہ نماز تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں سارے زمانے کو یہ بتانا تھا کہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، لیکن میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے پاس بلایا، اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ جامع ترمذی میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کو کرتے ہوئے اللہ کے قریب گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سورہ نجم کے اندر جو ہے وہ 2 کمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، میں اللہ کے اتنے قریب گیا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو، قدرت والے ہاتھ کو جب میرے سینے پر رکھا ہے، اب وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ اب وہ کیسا ہاتھ ہوگا، وہ کس طرح کا ہاتھ ہوگا، یہ تو وہی جانے جس کا ہاتھ ہے، یہ وہی جانے جس کا ہاتھ ہے، ہم کیا جانے کہ وہ کیسا ہاتھ ہوگا۔ رسول اللہ نے بس اتنا ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، جیسے ہی سینے پر رکھا مجھے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، اور پھر جب میں نے آنکھ کھولا ہے تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں میرے سامنے روشن روشن ہو گئی ہیں۔ میں نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا، میں نے ساری چیزوں کو پہچان لیا، میری ساری چیزوں سے شناخت ہو گئی، پہچان ہو گئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بڑی شان والے ہیں۔
یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا واقعہ، لیکن آخری جملہ کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ سب کوئی جانتے، نماز جو ہم پڑھتے نہیں، نماز جو ہم پڑھتے یہ تحفہ ملا، اور یہی ہم نہیں پڑھتے۔ وہی بات ہو گئی کہ کسی بہت زیادہ پسندیدہ آدمی نے آپ کو کچھ تحفہ دیا اور آپ اس کے پاس وہ تحفہ لے کر اس کو دکھانے کے لیے جا ہی نہیں رہے کہ دیکھیے نا آپ کا دیا ہوا تحفہ ہم سینے سے لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیے نا اس کو، دیکھیے تو دیکھے گا تو خوشی نہ ہوگی بھائی، تو نماز جیسی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دی تحفے میں، اور آپ نے اس تحفے کو قبول ہی نہیں کیا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اور نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ 6 دسمبر 1992 کو بابری گئی، اب گیان واپی کی بھی باری ہے نا، گیان واپی کی بھی باری، اور ابھی دلی میں بہت ساری مساجد توڑ دی گئی ہے، مہرولی میں، پتہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ مسجد، قبرستان، درگاہ، یہ سب توڑی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم کو جب نماز کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو مسجد کا کیا کوئی کام ہے؟ بولو نا بھائی، تم کو نماز سے کوئی مطلب ہے؟ تو جب تم کو نماز سے مطلب نہیں تو نماز پڑھنے کی جگہ سے تم کو کیا مطلب ہوگی؟ اور وہی بات ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، قبرستانیں توڑی جا رہی ہیں، تم کو کیا مطلب ہے اس سے؟ صبح اٹھنا ہے، بس وہی اپنا دندہ جو چلتا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے، اور رات کو سو جانا ہے کھا پی کر کے، کام ختم ہو گیا۔ اتنی عظیم نعمت اللہ نے تمہیں دی، تم نے اس کی قدر کو کھو دیا، جس کے نتیجے میں جب نماز ہی نہیں ہے تو نماز گاہ کہاں سے رہے گی؟ جب نماز ہی نہیں تو نماز گاہ کہاں سے رہے گی؟ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر وہ پورا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ تحفہ اللہ نے دیا۔ حبیب اس کو پڑھیے، اس کو پڑھوائیے اپنی امت کو، یہ جیسے جیسے پڑھیں گے میرا قرب حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن تم تو رمضان میں بھی قرآن کو بڑی مشکل سے پڑھتے ہو، وہ بھی یہ سمجھ کر پڑھتے ہو روزہ رکھے ہوئے ہیں، شاید چلو پڑھ لیتے کچھ ہو جائے گا، پڑھ لیں ہو جائے گا، ہو گیا کام ختم۔ اس کی بھی تم نے قدر قیمت کھو دی۔ یہی وجہ ہے، دیکھو درجنوں پارے رکھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آتا اور مجھے پڑھ لیتا، مجھے ایک بار کھول کر کے دیکھ لیتا۔ جمعہ کے دن مسجد کو آتے ہو، نماز فرض پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے لگتا ہے کہ شیطان بھاگ رہا ہے کسی نیک کام سے۔ کبھی تمہارے پاس بھی اتنی فرصت نہیں ہے کہ چلو پہلے مسجد آ کر 2 رکوع ہی صحیح قرآن پڑھ لیں، چلو پہلے نہ آ سکے جانے سے پہلے مسجد سے 2 رکوع ہی صحیح قرآن پڑھ لیں، تمہیں تو اس بات کی بھی فرصت نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ تمہارے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر مسجدیں بھی توڑی جا رہی ہیں اور قرآن کو بھی جلایا جا رہا ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک اب ان دونوں چیزوں کی اہمیت باقی بولیے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہ یہ، اے حبیب ہم آپ کی امت کے کبائر گناہ کو بھی معاف کر دیں گے، بڑے گناہ اگرچہ بغیر توبہ کے مر جائے اس کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے توبہ کرتا رہے۔ کیا کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، بغیر توبہ کیے مر گیا تو معاف کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ توبہ کرتا رہے۔ آئے ہائے ہائے کیا جملہ ہے، یعنی تم کو توبہ کرتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو گیا جس پر تم توبہ نہ کر سکے اور مر گئے تو پہلے کی توبہ تمہارے بعد کے معاملات کو بھی آسان کر دے گی۔ کیا کمال کا معاملہ ہے۔ لیکن تمہیں تو استغفر اللہ پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی، ماں کی گالی بڑی اچھے سے دیتے ہو، بہن کی گالی بڑے اچھے سے دیتے ہو، دنیا بھر کے فحش کلمات بڑے اچھے سے ادا کرتے ہو، لیکن جب کہا جائے استغفر اللہ العظیم پڑھو، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، تم پڑھ ہی نہیں پاتے ہو۔ کس بخشش کی امید تم نے اس رب سے لگا رکھی ہے؟ یہ سب ہمارے اعمال کے سزا ہیں کہ مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، قرآن کے اوراق جلائے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن سے ہمارا دور دور تک ناتا نہیں رہا۔ اور رہی بات گناہ کبائر کے بخشش کی تو ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ نہ ہمیں تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا آتا ہے، نہ ہمیں استغفر اللہ پڑھنا آتا ہے، تو تمہیں ان چیزوں سے کیا سروکار۔ بس یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اگر میری بات دل میں اتر جائے تو شاید بڑے کام آ جائے۔
اور نہ اتر سکے تو پھر کوئی بات نہیں، جیسے آپ اپنے فریز میں برف کو جما لیتے ہو، کانوں میں بھی جما لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ اس سے صابر کا کوئی فرق پڑے گا، نہ اس سے اللہ کا کوئی فرق ہے، نہ فرشتوں کا کوئی فرق ہے، نہ رسول اللہ کو کوئی فرق پڑے گا۔ فرق پڑے گا تو صرف تمہیں پڑے گا، کسی کو نہیں پڑے گا، کسی کو نہیں پڑے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب کو ایک دن ہے، جس دن مرو گے ہر پردہ ہٹا لیا جائے گا، سب کو صاف صاف تمہیں نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔